سب گھر والے لان میں تھے۔ تانیہ نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی جہاں نور الہدیٰ کے سوا سب موجود تھے۔ وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دے ماما، موڈ نہیں ہے، اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دوں کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے؟ جسے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی پر دنیا چھوڑ گئی، لیکن کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں یہ نہیں جانتے ہوں گے، اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی، قصر فاروقی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی اور ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کے بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شایان کو سینے سے لگا لیتے۔ پر یہ کیسی انا ہے کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں پر اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر چکی۔ اور پاپا؟ اس کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے وہ تو اپنا فرض بھی نہیں نبھا سکی۔ وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ فائزہ ابھی آفس سے آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ سستی سی لیٹی وہ سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر چینج کر لے پر تھکن ایسی تھی کہ اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی ہارن کی آواز سنائی دی۔ فائزہ اس ہارن کو پہچانتی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے پورچ میں جھانک کر دیکھا، پھر زور سے چلائی، وجدان انکل! گاڑی سے اترتے وجدان نے آواز کی سمت دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلایا اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی، میں نیچے آ رہی ہوں۔ پھر چپل پہنے بغیر ہی بھاگتی باہر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے۔ وہ ان کے شانے سے لگ گئی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آپ پہلی بار گھر آئے ہیں، میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں، لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ شایان کدھر ہے؟ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بول رہی تھی۔ وجدان اس کے اسٹائل پر مسکرا کر کہنے لگے، شایان کی کوئی غلطی نہیں، وہ صبح سحر جا چکا ہے۔ کیا؟ وہ صدمے سے چلائی۔ وہ بتائے بغیر چلا گیا؟ آ لینے دیں، ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا۔ سچ میں بہت ماروں گی اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ بالکل نہیں بولوں گا۔ اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اندر چلیں؟ اوہ ہو، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گئی۔ آئیے انکل، اندر آ جائیے۔ وہ فائزہ کے ساتھ اندر آئے اور سیدھا اس کی نانی کے روم میں چلے آئے۔ وجدان کو دیکھ کر بستر پر لیٹی بزرگ خاتون اٹھنے لگیں تو وجدان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے تکیہ اونچا کر کے آرام سے بٹھا دیا۔ خالہ، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتیں۔ وجدان خفا ہو رہے تھے۔ وہ پلکیں جھپکتی کمزور سی آواز میں بولیں، ہمارا کیا پوچھتے ہو بیٹا، ہماری تو اب عمر ہو چلی ہے، پر تم کیا اپنے دل کو روگ لگا بیٹھے ہو؟ روگ تو پرانا ہے خالہ، رنگ اب دکھا رہا ہے، اور عمر تو میری بھی ڈھل چکی ہے، اور کتنا جیوں گا اب، 27 سال گزار لیے، اب اور جیا بھی نہیں جاتا۔ وجدان کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی جسے پلکیں جھپک کر وجدان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر اتار لیا۔ دل جلانے کی باتیں نہ کرو وجدان، وہ دہل گئیں۔ آج تک ملیحہ کا زخم تازہ ہے، گود کھلائی بچی کیسی بڑی عمر میں قبر کی ہو گئی، ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ان کی بھوری آنکھیں چھلک پڑیں تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے تھے۔ آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے۔ کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا، نانی اماں ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا جنہوں نے اسی پل نظریں اٹھائی تھیں۔ ان آنکھوں میں قیامت کے آثار تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور انہیں چپ کراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے نرمی سے اس کی نانی کو مخاطب کر کے بولے،
وجدان کا خیال تو کر لیا کریں تائی جان، مہینہ بھر پہلے ہی اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پھر ذرا سوچیے ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا، اس لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ بھی یاد آ جاتی ہے۔ اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزاری گئی۔ اب وہ ان سے کیا کہتے؟ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں دالان میں ہی مل گئے تھے، ستون سے کمر لگا کر کھڑے، وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے تخت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق۔ پھر قصدن مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ بولے۔ یہاں نہیں، کمرے میں چلتے ہیں اور تم سمیرہ بھابھی کو وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو، وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرہ کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرہ کمرے میں آئیں تو وہ دونوں صوفوں پر بیٹھے تھے، ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو، آفاق وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے، شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر سہرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی تو ماں ہے نہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان، تمہیں خیال تو آیا، سمیرہ ہنس کر بولی۔ تم بتاؤ کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون ہے؟ سمیرہ کے پوچھنے پر وہ کچھ توقف کے بعد جھجکتے ہوئے بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا آفاق کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے، انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا ہوگا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شایان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق، میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا ہے؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پروپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرہ نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے فون پر اسے بتایا کہ وہ آفاق اور سمیرہ سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرہ سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسے پتہ تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔ PGI آفس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کر اپنا موبائل آن کیا، جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا۔ فائزہ کی طرف سے 14 مس کال الرٹ تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا، چونک کر سیدھا ہوتے ہوئے دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ آخر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔
شایان کے ہیلو بولنے سے پہلے ہی فائزہ کی تیز مگر رندی ہوئی آواز فون پر سنائی دی، شایان تم فوراً کراچی آ جاؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ بس تم گھر آ جاؤ شایان، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ اس کے مستقل رونے پر شایان کو اچانک ہی وجدان کا خیال آیا۔ اسی خیال سے خوف زدہ ہو کر وہ تیزی سے بولا، فائزہ ابو ٹھیک ہیں؟ ہاں، اب کہ وہ خود پر قابو پا کر بولی، انکل خیریت سے ہیں مگر تانیہ، اتنا بول کر وہ رونے لگی۔ تانیہ کو کیا ہوا؟ شایان، تانیہ نے خودکشی کر لی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز پھٹ پڑی۔ اس کی حالت بہت خراب ہے شایان، اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت بہت سیریس ہے، وہ مر جائے گی شایان، تانیہ مر جائے گی، بس تم فوراً آ جاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ لائن کٹ گئی۔ شایان کے حواس گم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لیں۔ شایان کے کانوں میں فائزہ کی آواز ابھری اور اسے لگا کوئی تیز دھار چیز اس کی شہرک پر پھر گئی ہو۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ شایان کی خود کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ مر جائے گی، تانیہ مر جائے گی۔ نہیں، شایان کے اندر کچھ بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور آندھی طوفان کی رفتار سے باہر دوڑا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود لوگوں نے حیرت سے اے ایس پی شایان مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آوازیں بھی دیں مگر اس کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیپ میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ایکسلریٹر کو پوری طرح دباتے ہوئے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ سر جی کی آوازیں لگاتار اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ سامنے سے آتا کانسٹیبل عین وقت پر چھلانگ لگا کر سائیڈ میں ہو گیا ورنہ شایان کی جیپ اسے روندتے ہوئے گزر جاتی۔ شایان سے بات کرتے کرتے فائزہ نے بیچ میں ہی خود لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور اب وہ حساب لگا رہی تھی۔ سکھر سے کراچی کی ڈرائیو 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہے مگر شایان زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں کراچی پہنچ جائے گا، آدھا گھنٹہ مزید لگے گا گھر آنے میں، یعنی میرے پاس 2 گھنٹے ایکسٹرا ہیں۔ اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ آرام سے بیڈ پر اوندھی لیٹ کر میگزین پڑھنے لگی جو وہ شایان کا فون آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی۔ جب 2 گھنٹے گزر چکے تو وہ بیڈ سے اٹھی اور نیچے کچن میں آ گئی جہاں سمیرہ رات کے کھانے کے لیے ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ ممی، اس نے بیچ میں انہیں مخاطب کیا، انداز ایسا تھا جیسے سخت فکر مند ہو۔ کیا ہوا؟ سمیرہ اس کی آواز پر مڑی، پھر اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ممی، ابھی وجدان انکل کا فون آیا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، کہہ رہے تھے سینے میں درد ہے، آپ پلیز جلدی جا کر معلوم کریں کہیں ان کی حالت زیادہ خراب تو نہیں۔ کھانا کیا ہو گیا اسے؟ ابھی کل تو آفاق سے اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ وہ واقعی فکر مند ہو گئی تھی۔ ہارٹ پیشنٹ کا کیا پتہ، کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ممی پلیز آپ جائیے نا انکل کے پاس، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ہاں جاتی ہوں، جواد سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ تیز تیز بولتی کچن سے باہر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فائزہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آ کر بولی، اٹھ جائیں جواد بھائی، ممی کہہ رہی ہیں گاڑی نکالیں، انہیں وجدان انکل کے گھر جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ جواد جلدی سے اٹھ بیٹھا، تمہیں کس نے بتایا؟ انکل کا فون آیا تھا مگر آپ دیر مت کریں، جلدی سے گاڑی نکالیں۔ جواد سر ہلاتا فوراً اٹھ کر اپنی چپلیں تلاش کرنے لگا اور کپڑے بدلے بنا ہی ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ فائزہ سمیرہ کے کمرے میں آئی، وہ چادر اوڑھ کر تیار کھڑی تھی۔ جواد اٹھ گیا۔ فائزہ کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا، بھائی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سن کر ہی وہ باہر نکلی۔ پیچھے آتی فائزہ معصومیت سے بولی، ممی میں بھی چلوں؟ نہیں، اس کی توقع کے مطابق انہوں نے منع کر دیا۔ امی اکیلی ہو جائیں گی اور تمہاری چچی بھی میکے گئی ہوئی ہیں ورنہ وہ سنبھالتی، انہیں کھانا کھلا کر ٹائم سے دوا دے دینا۔ اور تم نے اپنے پاپا کو فون کیا ہے؟ چلتے چلتے رک کر انہوں نے پوچھا تو فائزہ گھبرا گئی۔ پاپا کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت سے کیا مطلب؟ وہ خفا ہوئیں اور کوریڈور میں رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر آفاق کو فون ملا دیا۔ آفاق، آپ فوراً وجدان کی طرف آ جائیں، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ نہیں، اس کا فون آیا تھا، فائزہ سے بات ہوئی۔ ہاں میں بھی جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔
فائزہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ سمیرہ نے آفاق سے بات کر کے فون رکھا تو اس نے فوراً انہیں پکڑ کر باہر دھکیلا کہ وہ کہیں کسی اور کا بھی فون نہ کر دیں۔ انہیں بھیج کر فائزہ نے تانیہ کا نمبر ملایا اور اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ فائزہ کیسی ہو؟ اس کا نمبر دیکھ کر تانیہ نے کال ریسیو کرتے ہی کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، تم فوراً گھر آ جاؤ۔ کیوں، خیریت؟ ایک سرپرائز ہے۔ میں اس وقت پورچ میں ہی کھڑی ہوں، بس فریش ہو کر آ جاتی ہوں۔ فریش یہاں آ کر ہو جانا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فوراً چلی آؤ۔ اچھا بابا، آ رہی ہوں، تانیہ نے کہا۔ وہ پورچ میں گاڑی روک کر دروازہ کھولے اسے بات کر رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھی اور ریورس کر کے گیٹ سے باہر لے گئی۔ مریم لان میں ہی تھی۔ اسے پورچ میں کھڑے فون پر بات کرتے دیکھ کر وہ اس طرف آئیں، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ جس وقت وہ فائزہ کے گھر پہنچی رات کے 9 بج رہے تھے۔ فائزہ گاڑی کی آواز پر باہر آ گئی، پھر تانیہ کو ساتھ لیے وہ اندر سٹنگ روم میں آ بیٹھی۔ ہاں کہو، کیا سرپرائز ہے؟ تانیہ کاؤچ پر بیٹھنے کے بعد بولی۔ شایان نے مجھے پرپوز کیا ہے، فائزہ نے بازو لپیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تانیہ کچھ دیر تو بول ہی نہ پائی۔ مبارک ہو، جب کہا تو اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ اوہ شٹ اپ، فائزہ ایک دم ہی پھٹ پڑی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اس سے محبت کرتی ہو، مگر شادی کسی اور سے کرو گے؟ شایان نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، وہ آزردہ سی ہو گئی۔ ریئلی؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ تانیہ کو برا لگا۔ ہاں، شایان نے کبھی نہیں کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ تم سے نہیں کہا ہوگا، مگر میرے سامنے اس نے سینکڑوں بار اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے، وہ تب کر بولی۔ تانیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ ٹہل ٹہل کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی۔ اچھی بھلی لو سٹوری ہے، مگر نہیں، ٹریجڈی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ بنے کوئی اور ظالم سماج، یہ کام خود بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لنگڑی لولی قسم کی مجبوریاں برآمد کر کے سوگ منایا جا رہا ہے۔ تم اتنا الجھ کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں شک ہے تو انکار کر دو۔ وہ تو میں کر ہی دوں گی، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اقرار کیوں نہیں کرتی؟ جب شایان نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں تو میں کیوں کہتی؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ فینٹاسٹک، وہ اور بھی بھڑک گئی۔ محبت کرنے سے پہلے کیا اس کی اجازت لی تھی؟ جب تمہیں اس کی طرف سے گارنٹی چاہیے؟ کمال ہو گیا، 21ویں صدی کی بولڈ لیڈی محبت کے معاملے میں 18ویں صدی کی دوشیزہ ثابت ہو رہی ہیں۔ جیپ رکنے کی آواز سن کر وہ چپ ہوئی اور پھر بولی، آ گئے مجنوں صاحب، لیلا لیلا پکارتے۔ آج تو آمنا سامنا ہو کر رہے گا، جتنی بار دل چاہے آئی لو یو کہلوا لینا۔ شایان آیا ہے؟ تانیہ سپ ٹپا گئی۔ فائزہ کے جواب سے پہلے ہی فل یونیفارم میں ملبوس وحشت زدہ چہرہ لیے شایان کھلے دروازے سے اندر چلا آیا۔ فائزہ سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جبکہ تانیہ ایک سائڈ میں ہو کر کاؤچ پر بیٹھی تھی، اس لیے شایان کی اس پر نظر نہ پڑ سکی۔ وہ سیدھا فائزہ کے پاس چلا آیا۔ تانیہ کیسی ہے؟ کون سے ہسپتال میں لے کر گئے ہیں؟ فائزہ چڑی ہوئی تو پہلے ہی تھی، بھڑک کر بولی۔ مر گئی تانیہ۔ پھر شایان کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک انتہائی بات کہہ دی تھی، تو فوراً ہی کہا، ارے کچھ نہیں ہوا تانیہ کو، وہ دیکھو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے۔ شایان نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جس طرف فائزہ نے اشارہ کیا تھا، اور پھر تیزی سے تانیہ کی طرف آیا، اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور بے تابی سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر ٹٹولتے ہوئے اس نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ پھر اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تانیہ نے کب شایان کے ایسے انداز دیکھے تھے؟ وہ تو اتنی بری طرح سے بوکھلا گئی کہ کچھ بولنے کا خیال تک نہیں آیا۔ یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم ہی تھی، بس یک ٹک شایان کو دیکھ رہی تھی۔ فائزہ نے کہا، تانیہ نے کوئی خودکشی نہیں کی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ ذرا سا مڑ کر شایان نے فائزہ کو دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹے ہوئے تھے کہ اسے غصہ بھی نہیں آیا۔ تمہیں یہاں بلانے کے لیے، صرف اس لیے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ اب اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی آنچ آنے لگی تھی۔
تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے جھوٹ نے میری کیا حالت کی ہوگی؟ تانیہ کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا کہ جیپ سامنے سے آتے کسی ٹرک سے ٹکرا دوں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا روح جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تانیہ نے خودکشی کر لی ہے، اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی، مذاق ہے یہ تمہارے لیے؟ آخر میں اس کی آواز دھاڑ کی مانند گونج گئی۔ تانیہ بھی ایک پل کو سہم سی گئی تھی مگر فائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تیز ہو کر بولی، چلو میرے لیے مذاق ہی صحیح، مگر تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں کیا؟ تانیہ میری دوست ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیوں جان نکل رہی تھی تمہاری؟ کیوں دیوانوں کی طرح دوڑے چلے آئے؟ تانیہ جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، وہ طیش میں آ کر بولا۔ اچھا، فائزہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسی۔ اب یہ بھی بتا دو کہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ فائزہ کے مقابل کھڑا وہ اسے گھورنے لگا تو فائزہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں بتاؤ گے۔ شایان نظریں چراتے اس کا سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں پر سمجھ نہیں پاتی کہ بزدل لوگ ہی محبت کرتے ہیں یا محبت کرنے والا ہر شخص بزدل بن جاتا ہے؟ اب وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی۔ وار کارگر تھا، شایان بولا تو اس کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ اچھا تو ہمت والے ہو؟ وہ بدستور اس کا مذاق اڑا رہی تھی، بچے کی طرح شایان کو پچکارتے ہوئے بولی، تو بول کر دکھاؤ کہ تمہیں تانیہ سے محبت ہے۔ چلو شاباش بولو، اب بولو بھی۔ وہ دونوں اس پر جھگڑ رہے تھے اور تانیہ بس منہ اٹھائے تماشائیوں کی طرح ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ فائزہ کے الفاظ پر اس کی نگاہیں شایان کی طرف اٹھ گئیں۔ شایان ایڑی پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس کی خاطر 100 بار جان سے گزر جاؤں گا۔ آنکھیں میچ کر سانس باہر چھوڑتی تانیہ نے آج جانا تھا کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے ہیں، مگر اگلے لمحے لفظوں نے ہی اس کی روح کھینچ لی۔ مگر میں تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی ہے۔ تانیہ نے اپنے پاپا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا۔ نہیں، شایان نے تردید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اظہر فاروقی کی پوتی ہے۔ فائزہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اگر یہ اتنی بات اہم تھی تو محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرہ نبض معلوم کر لیا ہوتا۔ پھر وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ سنا تم نے؟ یہ وجہ تھی تم سے گریز کرنے کی؟ بلکہ تم کہاں جانتی ہوگی، میں بتاتی ہوں۔ تم ملیحہ فاروقی کو جانتی ہو؟ اظہر فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، اور تمہارے پاپا کی کزن۔ لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، وہ شایان کی ماں تھیں۔ پتہ نہیں تم جانتی بھی ہو یا نہیں، مگر ان کی اور وجدان انکل کی لو میرج تھی، اور اظہر فاروقی اس شادی کے خلاف تھے۔ جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو آنٹی نے گھر چھوڑ دیا اور بس کہانی ختم۔ نہیں فائزہ، کہانی تو اس موڑ سے شروع ہوئی تھی، شایان نے دکھی لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میری ماں کی زندگی کے 80 بڑے لمحوں کی کہانی۔ وہ اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھیں اور انہیں لگتا تھا وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور ایک دن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کی انا نے امی کو توڑ کر رکھ دیا، مگر نانا جان نہیں جھکے اور امی یہ سہ نہیں پائیں۔ جانتی ہو تانیہ، صرف 20 برس کی عمر میں میری ماں مر گئی، صرف 20 برس کی عمر میں۔ تانیہ کے لیے خبر نئی نہیں تھی، لیکن شایان کے لہجے کا کرب محسوس کیے بنا نہ رہ سکی اور سر جھکا لیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، کس کا قصور ہے؟ اور ابو؟ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ مجھے وہ کبھی زندہ نہیں لگے۔ پانے اور کھونے میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو، جو کھو دیا ہو اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں درد نہیں دے سکتا تانیہ۔ امی نے ایک رشتے کو پا کر ایک رشتے کو کھو دیا، پر اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر نہیں گیا، اور تم ایک شایان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی، اور کھو کر کیا جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور شایان کو اپنا جواب مل گیا۔ فائزہ کو تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ تم غلطی پر ہو شایان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا۔ سبھی کہتے ہیں نور الہدیٰ فاروقی بہت مہربان شخص ہیں، گھنی چھاؤں کی طرح ان کے دل میں ہر کسی کا درد سما جاتا ہے۔ وہ اتنے کیئرنگ ہیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔
لیکن اظہر فاروقی ان کی کمزوری ہے، وہ ان کی سافٹ نیچر ہی انہیں کبھی نانا جان سے بغاوت کرنے نہیں دے گی، اور نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہیں ریجیکٹ کر کے آخر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کو؟ فائزہ نے دلیل دی۔ وہ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ شایان نے اس کی دلیل رد کر دی۔ فائزہ کچھ بول نہ پائی۔ تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپیٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج صرف سننے کے لیے ہی یہاں آئی تھی، اس نے کہیں بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی۔ مگر شایان کی اگلی ہی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ شایان نے کہا تھا، نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاجی نہیں ہیں، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہیں۔ امی نے ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تھا، اور نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ مجھے قبول کرنا ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے۔ انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی، مجھ سے کیسے ہار مان لیں گے؟ بیٹی کی موت ان کی ضد نہ توڑ سکی، تانیہ ان کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے شایان، میں نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، مگر آنٹی نے بھی تو ضد نہیں چھوڑی، پھر کون کس سے شکایت کرے؟ ماننا وہ غصے میں تھے، اور غصے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی اور گھر سے بے دخل کر دیا۔ تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں؟ اور آخر کتنے عرصے تک ناراض رہتے؟ وہ ایک دن تو مان ہی جاتے۔ چلو مانا، آنٹی کو زندگی نے مہلت نہیں دی، پر انکل کو تو انہیں منانا آنا چاہیے تھا۔ آنٹی آخر ان کی اکلوتی بیٹی تھیں، اور یہ سن کر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، دادا جان کا غصہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا، اور وہ انکل کو اور تمہیں اپنے خاندان کا فرد مان لیتے۔ وہ خود کو بابا جان کی طرفداری کرنے سے روک نہیں پائی تو ان کی حمایت میں بول پڑی۔ شایان چپ کر کے اس کی بات سنتا رہا، پھر وہ جب چپ ہوئی تو کہا، اپنی غلط فہمی دور کر لو، نانا جان امی کے جنازے میں شامل تھے۔ کیا؟ تانیہ سچ مچ حیران ہو گئی۔ نہ ہی کبھی یہ سوچنا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے آنسو کس احساس میں بہہ جاتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا تو وہ ابو کو نہ صحیح کم از کم مجھے قبول کر لیتے، مگر 27 سال میں وہ ایک بار بھی مجھ سے نہیں ملے۔ ایسے میں تم کیا کہو گی؟ آئی ایم شاکڈ، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ شایان ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھا۔ کارپیٹ پر بیٹھ کر اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تانیہ، میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے، پر پھر بھی مجھ میں حوصلہ ہے کہ میں تمہیں کھو دوں، لیکن تم کھو جاؤ گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ شایان، تانیہ نے اس کا نام لے کر کچھ کہنا چاہا، پر گلا روندھ گیا تو وہ چپ ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر شایان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ آئی ایم سوری۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہنے لگے تھے۔ شایان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے اس کے آنسو پونچھے تو وہ شایان کے ہاتھ تھام کر اور بھی شدت سے رو پڑی، اور روتے روتے اس نے اپنا سر شایان کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اس کے شانے سے لگی رو رہی تھی، اور شایان لب بھینچے ساکت تھا۔ وہ شخص جسے آپ کبھی تکلیف نہ دینا چاہیں، پھر آپ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر آپ کے ہی شانے پر سر رکھ کر روئے تو آپ کیا کریں گی؟ فائزہ بھی افسردہ سے کھڑی تھی کہ ہال کے دروازے پر سایوں کو محسوس کر کے اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وجدان کے ساتھ آفاق، سمیرہ اور صمد حیران کھڑی شایان سے لگ کر روتی تانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا؟ فائزہ کی آواز پر شایان نے یوں بیٹھے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ تانیہ نے بھی اس کے شانے سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ اٹھی اور آنسو پونچھتی باہر نکل گئی۔ شایان بھی تانیہ کے جاتے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ شایان کے چلے جانے کے بعد سمیرہ نے فائزہ سے پوچھا، جو پہلے تو ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، مگر اب اسے ان کی آمد غنیمت لگ رہی تھی۔ خود پر قابو پا کر وہ بولی، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، میں سب بتاتی ہوں۔ تانیہ کا یوں گیٹ سے لوٹ جانا مریم کو اچنبھے میں ڈال رہا تھا۔ وہ اندر آ کر بابا جان کے کمرے میں چلی آئیں۔ عجیب سی بات ہے بابا جان، ابھی تانیہ آئی تھی، گاڑی سے نکلی بھی، اور کچھ سیکنڈ فون پر بات کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کوئی ضروری کام نکل آیا ہوگا۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمے میں سے انہیں دیکھا۔ بتا کر جانے میں کیا حرج تھا، اب میں بیٹھی پریشان ہوتی رہوں گی، وہ بولیں تو بابا جان مسکرا دیے۔ تو بیٹا پریشان مت ہونا، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ایسا کرتی ہوں، اسے فون کر دیتی ہوں، وہ بول کر اٹھیں اور کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ سے ہی نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ کچھ دیر ریسیور کان سے لگا کر انہوں نے واپس رکھتے ہوئے کہا، فون بند ہے۔
آ جائے گی تھوڑی دیر میں، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ رسان سے بولے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ناچار وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی، مگر جب تانیہ کو گئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہ پائیں۔ اس بیچ وہ تانیہ کا موبائل بھی ٹرائی کرتی رہیں، پر کانٹیکٹ نہیں ہو سکا تو انہوں نے نور الہدیٰ کو فون کر دیا۔ بیکار میں پریشان ہو رہی ہو، آ جائے گی، بچی نہیں ہے، پھر جہاں بھی گئی ہے خود اپنی مرضی سے گئی ہے۔ پر اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ اچھا دیکھو میں گھر آ رہا ہوں، اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہونا۔ پھر وہ کچھ ہی دیر میں گھر آ گئے۔ ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ نور الہدیٰ چینج کر کے آئے اور کھانا لگوا دیا۔ کھانا کھا کر انہوں نے بچوں کو سونے کے لیے بھیجا کہ انہیں صبح کالج جانا تھا۔ بابا جان کو انہوں نے کمرے میں جانے کو کہا، نہ وہ خود ہی گئے، اور اب یہ تینوں لاؤنج میں دانیہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 11:30 بجنے تک بابا جان بھی ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان تو اب نور الہدیٰ بھی تھے، مگر چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے، لیکن ان کا اضطراب بھی اب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار تانیہ کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے۔ 12 بجے کے قریب اس کی کار پورچ میں آ رکی تو مریم ایک دم ہی باہر جانے کو کھڑی ہو گئی۔ نور الہدیٰ کی بھی جان میں جان آئی، مگر وہ متانت سے بولے، نارملی بیہیو کرنا، دیر سویر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مریم نے آسمان میں سر ہلا دیا۔ تانیہ لاؤنج میں آئی تو اس کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ کر نور الہدیٰ اور بابا جان بھی پریشان ہوئے، اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے دیکھ کر تانیہ کی نظر گھڑی پر گئی اور وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ وہ تو کوئی بات نہیں، مگر موبائل تو آن رکھنا چاہیے۔ بابا جان نرمی سے اس کی غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ موبائل آف تو نہیں ہے؟ بولتے ہوئے اس نے موبائل چیک کیا اور بولی، اوہ ہو، بیٹری لو ہے، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مریم اپنی فکر مندی چھپا نہیں پائی۔ تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پاس آ کے اس کا گال تھپڑ کر بولی، جاؤ جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تانیہ روئی تو نہیں، مگر ماں کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے ان کے گلے لگ گئی۔ مریم نے گھبرا کر نور الہدیٰ کی طرف دیکھا، وہ بھی الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ تانیہ، کیا ہوا بیٹا، پریشان ہو؟ ماما کو بتاؤ بچے۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے ریلیکس کر رہی تھی، پر وہ چپ ہی رہی تو وہ پریشانی سے کہنے لگی، تانیہ بیٹا، کچھ بولو، دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دادا جان بھی فکر مند ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر دادا کی طرف۔ واقعی سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی، میں ٹھیک ہوں ماما، آپ سب ٹینس نہ ہوں۔ کیسے نہ ہوں ٹینس، جب تم ٹینس ہو ماما؟ تانیہ ان کی بات کاٹ کر بولی، انصر اچھا لڑکا ہے، آپ اسے ہاں کہہ دیں۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی تو تانیہ قصداً ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی، آف کورس ماما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور الہدیٰ نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان ان کا ارادہ بھانپ کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو نور الہدیٰ، فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نور الہدیٰ ان کی طرف دیکھ کر زہر کن لہجے میں بولے، میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ملیحہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر مصلحتاً وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے روم میں چلی گئیں۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر جاتی ہوئی مریم کو دیکھا، پھر خود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاؤنج میں تنہا رہ گئے۔ بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ملیحہ کی موت کے لیے نور الہدیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کے گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بے حس لیٹی رہی، پھر اسے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان! اس کے گرد بازو پھیلاتے نور الہدیٰ نے تانیہ کو اپنے پرشفقت احضان میں لے لیا۔ اس کا نام شایان ہے، میں اس سے پہلی بار فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔
ان کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی۔ دھیرے دھیرے اسے تھپکتے نور الہدیٰ ہر سیکنڈ کے ساتھ 1 انچ خوف کی دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدیٰ نے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتی تانیہ کو دیکھا۔ وہ نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نور الہدیٰ کو یاد آیا وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہروں پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدیٰ نے سوچا تھا۔ فائزہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا؟ سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کس نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے سمت نے وجدان سے کہا، اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ شایان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے۔ اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ اگر معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم خود سے طوفانوں کو دعوت مت دو۔ پھر تمہیں نور الہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے جب شایان اور تانیہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ سمیرا نے الجھ کر کہا، ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے، اور میں شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شایان کو مجھے سونپا تھا، وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے ترہم سے انہیں دیکھا، اور جس دن تم نے قصر فاروقی میں قدم رکھا پھپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے۔ تو کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولے، پھر کہا، ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔ شایان اپنے گھر کے پورچ میں اپنی جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈھک برتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے تانیہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی اب بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے گریبان کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مسلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بدستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دھاڑ کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے توانا بازوؤں کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک اکھڑ چکا تھا، مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے کمروں میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر رکھ دیا، بیڈ پر سے تکیہ اور چادر ہوا میں اچھال دیے۔ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارنے کا ارادہ تھا کہ اس کے تاڑ میں الجھ کر ساتھ رکھا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی! لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح احتیاط سے پکڑ لیا اور اپنی آستین سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے چومنے کے بعد سینے سے لگاتا کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دیوانگی آنسوؤں میں ڈھل گئی تھی۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بے نیاز ہوتا ہے؟ زندگی کے ہر پل میں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے۔ کہتے ہیں اولاد تکلیف میں ہو تو ماں قبر میں بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ کیا آپ چین سے ہیں؟ کیسی ماں ہیں؟ کبھی مجھے گود میں نہیں لیا، کبھی مجھے لوری نہیں سنائی۔ میں ٹھوکر کھا کر گرتا تو کبھی آپ کے ہاتھ مجھے تھامنے کو نہیں پڑتے۔
ترس گیا ہوں آپ کے احساس کو، مگر کیا آج بھی آپ مجھے آپ کی آغوش نہیں ملے گی؟ امی، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیسے میری تکلیف پر چپ رہ سکتی ہیں؟ آج تو آ جائیں، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی ماں کے گلے لگ سکوں؟ ملیحہ کی تصویر کو سینے میں میچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ آئی ایم مسنگ یو امی، اب تک اپنی زندگی آپ کے بغیر ہی جیتا آیا ہوں، پر آج آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک بار تو آ کر مجھے سینے سے لگا لیں امی پلیز۔ مائیں قیامت کے دن اپنی اولاد کو دودھ کی بہتی دھاریں بخشیں گی، میں کیا روزے میں حشر بھی خالی دامن لے کر آپ کے پاس آؤں گا؟ کچھ تو میرے پاس بھی ہو امی، امی پلیز امی، اللہ کے لیے۔ وہ 27 سال کا بھرپور جوان ماں کو پکارتا چھوٹے بچے کی طرح مچل مچل کر اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ تبھی اس کے دل میں دبی شدید خواہش نے وہمے کا روپ دھار لیا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، مگر شایان کو اس ہوا پر نرم انگلیوں کے لمس کا گمان ہوا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ انہی انگلیوں نے اس کے چہرے پر سے نمی کو سمیٹا۔ اس نے سختی سے بھینچی اپنی آنکھوں کو دھیرے سے کھول دیا۔ آنکھوں کی دھندلاہٹ نے ایک پیکر کو تراشا تھا۔ امی، اس کی آواز میں اتنا سکون تھا جیسے بھیڑ میں بچھڑے بچے کو اچانک ہی ماں نظر آ جائے۔ ملیحہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سال میں پہلی بار اس نے ممتا کا لمس محسوس کیا تھا۔ اسے لگا اس کے جلتے تپتے وجود میں کسی نے پانی کے چھینٹے ڈال دیے ہوں۔ اس نے بے خود ہو کر ملیحہ کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ اس کے جنون کو قرار آنے لگا اور ایک سکون سا اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا اور وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موند گیا۔ گھر پہنچتے ہی وجدان سیدھے شایان کے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے میں پھیلی ابتری پر نظر ڈال کر شایان کے پاس آ بیٹھے جو کارپیٹ پر بے ترتیبی سے لیٹا بے سدھ ہو رہا تھا اور ملیحہ کی تصویر اس کے دائیں گال کے نیچے دبی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر جمے خون کو دیکھ کر وجدان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ ماں پر گیا ہے۔ اس کی دیوانگی بھری جذباتیت پر ہمیشہ وجدان یہی جملہ دہراتے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کچن میں آ گئے۔ اسٹیل کے برتن میں تھوڑا سا پانی گرم کیا، پھر اسے ہولڈر سے پکڑ کر واپس شایان کے پاس آ گئے اور نرم پانی میں ڈیٹول ملا کر روئی بھگو بھگو کر اس کے ہاتھوں پر سے زخم صاف کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس میں سے مرہم نکال کر لگایا۔ پھر دونوں ہاتھوں پر باری باری پٹی لپیٹ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اٹھے اور تکیہ تلاش کر کے شایان کے سرہانے دوزانوں ہو کر بیٹھے اور آہستہ سے اس کا سر اپنے گود میں لے کر ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے سے نکالی اور تکیہ رکھ کر اس کا سر تکیے پر ڈال دیا۔ پھر وہیں بیٹھے شایان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ آج وجدان کو بھی ملیحہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اوکے گائز، یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ کو آج والی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، بائے بائے۔